أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں اور ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور عبادت میں مصروف تھے، اور جو 40 دن کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد آپ کو ہدایت عطا فرمائیں گے، آپ کو کتاب ملے گی، اور اس کے بعد آپ اپنی قوم میں جا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کریں گے۔ تو اسی دوران میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ آپ کی قوم بت پرستی اس نے شروع کر دی ہے، اور سامنے نے ان کے لیے ایک بچڑا تیار کیا اور یہ لوگ اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے ہیں۔ تو اس کو ہم نے سلسلے کا تذکرہ کیا تھا، تھوڑا سا اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع کوہ طور پر دی، تو آپ یہ سن کر آپ کو اپنی قوم پر بہت غصہ آیا، اور لیکن ابھی چونکہ آپ کے وہاں پر دن جو تھے وہ مکمل نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے وہاں پر وہ جو مدت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طے کی تھی اسے آپ نے پورا کیا، اپنے نفس پر جبر کر کے آپ وہاں پر اس مدت تک وہاں موجود رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا، اور آپ واپس آئے، اور آپ نے اپنی قوم کے اوپر آپ کو سخت غصہ تھا، بہت غضبناک ہوئے آپ، اور آپ نے آتے ہی اپنی قوم سے 3 سوال کیے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب دینے کا وعدہ فرمایا تھا، تو یہ گمراہی کی راہ تم نے خود سے خود کیوں اختیار کی؟ کیا تمہیں اللہ کی ہدایت پسند نہیں تھی؟ اور پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ نے جتنی مدت بعد کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا، کیا اس میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، یا اس وعدے کو طویل مدت گزر چکی تھی اور تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے کہ پتہ نہیں کب اللہ سے ہدایت آتی ہے، آتی بھی ہے یا نہیں آتی، اور اس بنا پر تم نے خود ہی اپنے لیے ایک راہ تجویز کر لی؟ اور اگر یہ دونوں باتیں درست نہیں، تو پھر کیا تم ایسے شرکیہ کام کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دینا چاہتے ہو؟ یہ گوسالہ پرستی کا مرض ابھی تک تمہارے دلوں سے نکلا نہیں ہے؟ تو یہ سارے سوال سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے جواب دیا کہ ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ اس طویل سفر میں زیورات کا بوجھ ہمارے لیے ناقابل برداشت بن گیا تھا۔ اب یہ زیورات کون سے تھے؟ یہ وہ زیورات تھے جو انہوں نے وہاں فرعونیوں کی قوم سے ادھار لیے تھے کہ ہم کسی فنکشن میں جانے کے لیے ہمیں زیورات چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو زیورات تھے اس کا بوجھ ہمارے لیے ناقابل برداشت بن گیا تھا، لہٰذا ہم چاہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے سب افراد یہ بوجھ اٹھائے رکھیں، تو کیوں نہ انہیں پگھلا کر اکٹھا کر کے ان کی اینٹیں بنا لی جائیں، اور اس کی نقل و حرکت میں آسانی ہو جائے گی، اور دوسرے سامان کے ساتھ گدھوں اور بیلوں پر لادا جا سکے گا، اور اس میں ہر ایک کے زیور کی مقدار الگ الگ لکھی جائے، جب کہیں مقیم ہوں گے تو اپنے اپنے حصے کا سونا پھر سے بانٹ کر زیور بنوائے جا سکتے ہیں۔ اس خیال سے ہم سب لوگوں نے اپنے اپنے زیور اتار پھینکے، اور اسی طرح سامری نے بھی کیا، اپنا زیور اس مجموعہ میں شامل کر دیا۔ سونے کو پگھلانے کا کام سامری کے ذمہ تھا، اور اس نے یہ اشارت کی کہ بجائے اس کے کہ زیورات کو پگھلا کر سونے کی اینٹیں بناتا، اس نے اس کو بچڑے کی شکل دے دی، پھر کچھ ایسا کرتب دکھایا کہ اس میں سے بچڑے کی سی آواز بھی نکلتی تھی، اور وہ کہنے لگا حقیقتاً تو یہی تمہارا الہ ہے جو سونا پگھلانے کے بعد آپ اس شکل میں نمودار ہو گیا۔ اب یہ لوگ چونکہ مصر میں بڑی مدت تک فرعونیوں کی دیکھا دیکھی بیل کی پرستش کرتے رہے تھے، اور ابھی تک ان کے ذہن میں جو ہے وہ پوری طرح سے اس بات سے ان کے ذہن جو ہے وہ صاف نہیں ہوئے تھے۔ تو جاہل عوام نے فوراً سامری کی آواز پر لبیک کہی اور کہنے لگے کہ اصل میں ہمارا اور موسیٰ کا الہ بھی تو یہی تھا، پتہ نہیں موسیٰ طور پر کیا لینے گیا ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ ہمارے اختیار سے باہر ہو گیا، اور اکثر کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہی رائے اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بدبختوں کو اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اگر اس میں سے بچڑے کی آواز نکلتی ہے تو کیا وہ ان کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو سنتا بھی نہیں کہ پھر جواب کیا دے گا، اور جو چیز نہ سن سکے نہ جواب دے سکے وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہے، سنوار سکتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب آپ کی قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بر وقت اس بات سے خبردار کیا، انہیں منع کیا، اور کہا کہ یہ بچڑا تو قطعاً تمہارا الہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا الہ صرف وہی ذات ہو سکتی ہے
جو تمہارا خالق اور مالک اور تمہارا پروردگار ہے۔ لہٰذا اس گوسالہ پرستی سے باز آ جاؤ، میری بات مان لو اور سامری کے فریب میں نہ آؤ۔ مگر یہ مدتوں سے بگڑی ہوئی قوم بھلا سیدنا ہارون جیسے نرم مزاج آدمی کے حکم کو کیا سمجھتی؟ کہنے لگے تم آرام سے بیٹھو اور اپنی خیر بناؤ، موسیٰ آئے گا تو دیکھا جائے گا، سر دست ہم اس کام کو چھوڑنے والے نہیں۔ قوم کی طرف سے اس طرح کی باتیں سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی غصے کی حالت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے جوش و غضب میں ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے میں تمہیں نائب بنا کر گیا تھا اور تاکید کی تھی کہ ان لوگوں کے حالات پر کڑی نظر رکھنا، پھر جب تم نے انہیں شرک میں مبتلا ہوتے دیکھا تو انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ آخر وہ کون سی بات تھی جو تمہارے آڑے آ گئی تھی اور تم نے انہیں منع نہیں کیا؟ کیا تم میری اس تاکید کو یکسر بھول گئے تھے کہ اس بگڑی ہوئی قوم پر کڑی نظر رکھنا، ان کی اصلاح کی پوری کوشش کرتے رہنا؟ سیدنا ہارون علیہ السلام اگرچہ عمر میں آپ سے بڑے تھے اور منصب کے لحاظ سے چھوٹے تھے، لہٰذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک اور سخت جوش و غضب میں تھے۔ اسی غضب سے مغلوب ہو کر سیدنا ہارون کی داڑھی اور سر کے بالوں کا وہ پکڑا تھا۔ سیدنا ہارون بڑے تحمل سے کہنے لگے پہلے میری بات سن لو اور میری داڑھی پکڑ کر دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ بات یہ تھی کہ جب یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے تو میں نے انہیں پوری سختی سے روکا تھا، لیکن چونکہ اکثریت اس شرک میں مبتلا تھی لہٰذا انہوں نے مجھے دبا لیا اور مجھے جان سے مار ڈالنے کے در پہ ہو گئے اور ان میں اکثر میرے دشمن بن گئے تھے۔ اب اگر میں اس معاملے میں مزید سختی اختیار کرتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان میں خانہ جنگی چھڑ جاتی، پھر ان کی اصلاح کی کوئی بھی صورت باقی نہ رہ جاتی۔ لہٰذا مجھے بھی آپ ہی کا انتظار کرنا تھا کہ اب ان لوگوں کا کیا علاج کیا جانا چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، پھر انہوں نے اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر یہ سارے معاملے کو جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو بھی اپنی دعا میں شامل کیا کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اس عظیم جرم سے سختی کے ساتھ منع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونَ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور ہارون نے اس سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تو تمہارے آزمانے کے لیے اس میں آواز پیدا کی جا رہی ہے، تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، یہ بچڑا نہیں، لہٰذا میری بات سن کر فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک ہم اس کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے حضرت موسیٰ کے سامنے حضرت ہارون علیہ السلام کے حق میں گواہی دی کہ انہوں نے لوگوں کو بچڑے کی پوجا سے منع کیا تھا لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ سامری یہ کیا معاملہ ہے؟ سامری اگرچہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا مگر وہ ایک منافق فتنہ پرور ہوشیار آدمی تھا، بہت چرب زبان تھا، جھوٹا اور مکار تھا، کفر و شرک کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کھل کر مخالفت تو نہ کر سکتا تھا مگر اس طاق میں رہتا تھا کہ کوئی موقع ملے تو قوم کو پھر سے اپنے آبائی دین یعنی گوسالہ پرستی کی طرف لے جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اسے ایسا موقع میسر آ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جسے دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ فرعون کی موت کے وقت جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو میں نے ان کی آمد کو محسوس کر لیا تھا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی پر مٹی اٹھا لی تھی۔ جب میں نے بچڑے کی شکل بنائی تو اس میں یہ مٹی بھر دی۔ یہ اسی مٹی کی کرامت تھی کہ جب بچڑا تیار کیا گیا تو اس میں سے بچڑے کی سی آواز آنے لگی، اور سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں اس مٹی کی کرامت دیکھنا چاہتا تھا۔ اب یہ سب کچھ کہہ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ذہنی رشوت دینے کی کوشش کی تھی کہ شاید نقش قدم کی مٹی کے کرشمے پر یہ بھول جائیں کہ میں نے کیا حرکت کی ہے۔ تو یہ تو سامری نے وہ بیان دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کا یہ بیان بھی فریب کاری پر مشتمل تھا۔ وہ صرف یہی نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے بت پرستی گوسالہ پرستی کو فروغ ملے، حقیقتاً وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خود لیڈر بننا چاہتا تھا، ہوشیار آدمی تھا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کو کمزور دیکھ کر اس نے اپنی ہوشیاری سے اپنے لیے میدان ہموار کر لیا تھا، یعنی سامری کا اصل مقصد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی لیڈری کو چمکانا تھا۔
اور اس کے لیے ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی راہ اور اغراض و مقاصد سے اس کی راہ جدا گانا ہو، لہٰذا اس نے قوم کو اسی پرانی گوش الہ پرستی کی راہ پر ڈال دیا جس سے وہ پہلے سے ہی مانوس تھے اور اس کے دل دادا تھے۔ اس طرح وہ فی الواقع سیدنا موسیٰ کی عدم موجودگی میں قوم کا لیڈر بن گیا تھا، اور یہی بات سیدنا ہارون علیہ السلام کے بیان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر سیدنا ہارون علیہ السلام اس شرک کو روکنے میں سختی سے کام لیتے تو قوم دو دھڑوں میں بٹ جاتی اور آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی اور پھر حالات قابو سے باہر ہو جاتے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا۔ تو سامری نے جو بیان دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ خوشامد کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے حق میں نرم کر لے، تو قرآن کریم کے انداز سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامری کا یہ بیان سب اس کے اپنے مکر و فریب پر مشتمل تھا۔ رہی یہ بات کہ بچڑے میں آواز کیسے پیدا ہو گئی تھی، تو یہ بات بھی چندہ مشکل نہ تھی۔ جب اس بچڑے کے کھلے ہوئے منہ سے ہوا آر پار ہوتی تو اس سے بچڑے کی سی آواز نکلنے لگتی، جیسے باجے میں منہ سے پھونک مارنے سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہیں۔ یا اس کو آپ آسان طریقے سے ایسے سمجھ لیں کہ جیسے بجلی کی گھنٹی کا سوئچ دبانے سے اس سے مختلف قسم کی گھنٹیوں کی مختلف آوازیں آتی ہیں، اور ان مختلف آوازوں کا تعلق باجے اور برقی گھنٹی کی اندرونی ساخت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سامری نے بچڑے کے جسم کے اندر جو پترے اس ترتیب سے رکھ دیے تھے کہ جب ہوا اس کے جسم سے آر پار گزرتی تو وہ آواز نکالنے لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو چھوت قرار دے دیا اور کہا کہ کوئی شخص اس سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھے، اور پھر اس کے لیے مزید سزا یہ تھی کہ وہ خود دوسروں سے کہتا تھا مجھ سے پرے رہنا، مجھ سے بچ کر رہنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں ناپاک ہوں لہٰذا مجھے نہ چھونا۔ تو مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی سامری کو ہاتھ لگاتا یا اسے چھوتا تو سامری اور چھونے والے دونوں کو تپ چڑھ جاتی تھی، لہٰذا سامری اس بات پر مجبور تھا کہ دوسروں سے کہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اس جرم کی سزا پوری ہو چکی، بلکہ آخرت میں بھی تجھے عذاب ہونے والا ہے اور وہ کبھی ٹل نہ سکے گا۔ تو یہ تو رہا تیرا انجام، اور ہم تیرے علاقہ جس کا تو دن رات مجاور بنا بیٹھا تھا، یہ حشر کرنے والے ہیں کہ اس سونے اور مٹی کے بت کے پہلے ہم ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، پھر ان کو جلا کر راکھ بنا دیں گے اور پھر اس راکھ کو دریا میں پھینک دیں گے، تاکہ تجھے اور تیرے پیروکاروں کو سب معلوم ہو جائے کہ جو خدا اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسرے کا کیا سنوار سکتا ہے یا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ مطلب آپ نے شرک کا مکمل طور کے اوپر خاتمہ کر دیا، اس بچڑے کو جلا کر اور اس کی آگ کو پانی میں بہا کر۔ اچھا، ایک اور واقعہ کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جسے مار دیا گیا، اور اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر اسے قتل کیا اور رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے مکان کے سامنے اس کی لاش کو پھینک دیا۔ اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اور وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ قصاص کا مطالبہ کرتے تھے آپ علیہ السلام سے۔ اب اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کہا کہ اس قوم کو حکم دیں کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر ماریں تو مقتول خود بول کر اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے کیا ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ گوشالہ پرستی کے جراثیم اور گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ ابھی تک ان کے دلوں میں موجود تھا، لہٰذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو قابل پرستش سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسرا، انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ لاش جی اٹھے گی اور بول کر قاتل کا پتہ دے دے گی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہم سے دل لگی کرتا ہے، کیونکہ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میری محبت میں میرا بندہ کیا قربانی کرتا ہے۔ انہوں نے دل میں گائے کی محبت بسا لی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گائے کے گلے پر چھری پھیرنے کو کہا۔ اب یہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور ان سے کہا کہ گائے کو ذبح کریں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے اپنی خواہش نفس کو قربان کرنا ہوگا اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ جب تک ہم اپنی وہ خواہشیں جو اللہ کے احکامات کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں ان کو قتل نہیں کریں گے، ان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹائیں گے، ان سے منہ نہیں پھیریں گے، تب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انہوں نے کہا
ان کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، دل لگی نہیں کر رہا، چونکہ ایسی دل لگی کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اگر بنی اسرائیل ایک فرمانبردار قوم ہوتے اور کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر کٹ، حجتی اور ٹال مٹول حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے کہ اچھا، ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتاؤ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی یا کم عمر نہ ہو۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے۔ اب بھی حکم میں جلاننے پر طبیعت آمادہ نہ ہوئی تو تیسری مرتبہ پھر سوال کیا کہ ایسی صفاتی گائیں تو ہمارے یہاں بہت ساری ہیں، ہمیں پوچھ کر بتایا جائے اس کی مزید صفات کیا ہوں، تاکہ ہمیں کسی متعین گائے کا علم ہو جائے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام لینا شروع ہی نہ کیا گیا ہو، یعنی وہ نہ ہل کے آگے جوتی گئی ہو، نہ کنویں کے آگے، تندرست ہو، صحیح و سالم ہو، یہ نہ ہو کہ کسی بیمار یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اب یہ قوم جتنے سوال کرتی گئی اتنی ہی پابندیاں بڑھتی گئیں۔ ان ساری پابندیوں کے بعد بس اب صرف ایک ہی گائے رہ گئی تھی جو تقریباً سنہرے رنگ کی، بے داغ اور جوان تھی، اور ایسی ہی گائے ہوتی تھی جسے پوجا پاٹ کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا۔ اب ایک تو انہیں اپنے معبود کشی کی ذہنی خوف تھی، دوسرا یہ کہ جس شخص یہ گائے تھی وہ ایک نیک بخت آدمی تھا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس نے منہ بھر کر اس گائے کے دام مانگے، اور اس کی قیمت یہ ٹھہری کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے وہ اس کی قیمت ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو وہ قیمت ادا کرنی پڑی۔ تو اتنے سوال و جواب کے بعد انکار یا مزید کٹ حجتی کرنا بھی محال تھا۔ اس کے بعد بالآخر انہوں نے اس گائے کو انہیں ذبح ہی کرنا پڑا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اگر وہ پہلے حکم پر ہی گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت زیادہ سوالوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بہت زیادہ سوال و جواب کرتی تھی۔ اب اس گائے کو ذبح کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مقتول کو گائے کے گوشت سے ایک ٹکڑا مارا جائے۔ جو ہی اسے یہ ٹکڑا مارا گیا وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اور وہ اٹھا تو اس کی رگوں سے خون جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا، مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہتے ہی وہ پھر مر گیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں بھی دکھاتا ہے۔ جس طرح اللہ نے انہیں یہ مقتول زندہ کر کے دکھا دیا، اسی طرح وہ تمام مردوں کو جب چاہے ایک گھڑی میں زندہ کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کا۔ تو گائے کا ٹکڑا مارنے سے وہ شخص زندہ ہو گیا، اور اس نے ان کا نام بھی بتا دیا، اور اس کے بعد اس کے پاس موت طاری ہو گئی۔ تو اس طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپائے رکھنا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر کر دیا۔ چنانچہ قصاص میں دونوں بھتیجے مارے گئے اور انہیں اپنے چچا کے وراثت میں سے کچھ بھی حصہ نہ ملا۔ اب یہ گائے بالکل اسی قسم کی تھی جسے معبود سمجھ کر پوجا کی جاتی تھی۔ یہ گائے صبح ذبح ہوتے وقت اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکی تو دوسروں کا کیا بگاڑ یا سنوار سکتی تھی، اور پھر ذبح کرنے والوں کو نہ ذبح کرنے سے پہلے کچھ نقصان پہنچا اور نہ ذبح کرنے کے بعد۔ اور دوسری بات کہ جس بات کو یہ لوگ چھپائے رکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے اس طریقے سے ظاہر کر دیا، اور پھر انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے دنوں کے بعد اس لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ معجزہ اور جو پہلے بھی کئی معجزات جو ان کو دکھائے گئے، ان کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل سخت سے سختر ہوتے چلے گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں اور عام لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن سے کوئی چشمہ ہی جاری ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے کی نسبت کم نفع بخش ہوتا ہے، تاہم پھر بھی نفع ضرور دیتا ہے۔ اور گرنے والے پتھروں میں اللہ کا خوف اور تاثر موجود ہوتا ہے، مگر تم جیسے نافرمان لوگوں سے دوسروں کو کچھ فائدہ پہنچنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر قطعاً مفقود ہے۔ تو اس میں ہمیں ایک تو عقیدہ باس بعد الموت جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے حکم میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بحث جو ہے وہ دل کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ایمان زندہ ہو تو چپ لگ جاتی ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کرو کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے۔
تو جب انسان پتھر ہو جائے اور تو وہ اس سے پھر خیر نہیں پھوٹتی. تو ہمیشہ ہمیں اپنے دل کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے. اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو انہیں پڑھ کر اپنے آپ کو ٹٹولیں، دیکھیں کہ کہیں ہمارے دل کو زنگ تو نہیں لگ گیا، کہیں ہمارا دل سخت تو نہیں ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کی سختیوں سے پناہ دے. پیغمبروں کی قوموں کے قصے سننے کا مطلب صرف مزہ لینا نہیں ہے، بلکہ ان سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں، جو اصول ملتے ہیں، ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات کو سننے، سمجھنے اور ان سے اصول اخذ کرنے، اس کے اوپر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.